سال تھا 2024 اور سی ایس ایس کا پیپر پاکستان کے اندر سوال آتا ہے، یو ایس ہسٹری کا پیپر ہے، پوچھتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکس 5 بٹ ناٹ مور دین 7 موسٹ سگنیفیکنٹ فیکٹرز لیڈنگ ٹو دا آؤٹ بریک آف امریکن سول وار 1861 to 1865. Do you think the civil war was inevitable؟ تو اب اس کو دیکھیں گے ہم اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزوں کو دیکھیں گے، سول وار کو بھی دیکھیں گے، اس سے جڑی ہوئی ساری کی ساری معلومات کو ہم ون بائی ون دیکھتے جائیں گے۔ امریکہ کی سول وار جس کو ہم 1861 سے 1865 کے طور پہ جانتے ہیں، اس کا ایک مین ریزن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھا غلامی کا خاتمہ، یعنی کہ غلامی کے خاتمے کے لیے یہ جنگ جو ہے وہ لڑی گئی۔ امریکہ کی سول وار کے اندر آپس میں لڑنے والے دو گروپس تھے، ایک کو آپ ناردرن گروپ کہہ سکتے ہیں اور ایک کو ساؤدرن گروپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر کئی لاکھ لوگ مارے گئے دونوں طرف سے۔ امریکہ کی سول وار تھی یعنی کہ امریکنز کے ہی درمیان تھی، اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دونوں طرف ہی امریکنز تھے۔ ناردرن اور ساؤدرن اسٹیٹس امریکہ کی سول وار کے دو بڑے گروپس تھے۔ ناردرن اسٹیٹس کو ہم یونین کہتے ہیں، یاد رکھیے گا جو ناردرن اسٹیٹس تھیں یہ یونین کہلاتا ہے، اور جبکہ جو ساؤدرن اسٹیٹس تھے یہ کنفیڈریسی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یونین جو اسٹیٹس تھیں یعنی کہ جو ناردرن اسٹیٹس تھیں یہ 23 تھیں، اور کنفیڈریسی کی جو اسٹیٹس تھیں یہ ٹوٹل 11 تھیں، ٹھیک ہے جی۔ یونین اصل حکومت تھی جہاں پہ کہ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن حکومت کرتے رہے، اور ان کے زیر حکومت یہ یونین اسٹیٹس لڑیں سول وار کے اندر کنفیڈریسی یعنی کہ جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں ان کے ساتھ۔ ان کے درمیان میں غلامی کے خاتمے کے حوالے سے یہ جنگ لڑی گئی، جو کہ تقریباً جو ہے وہ 4 سال کے عرصے تک لڑی جاتی رہی۔ کانفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو بننا تھا اور جیفرسن ڈیوس کی جو پریزیڈنسی تھی، اس نے بالآخر امریکہ کے کو خانہ جنگی کے اندر دھکیل دی، جس میں یونین اور کانفیڈریسی کے درمیان شدید لڑائیاں ہوئیں۔ یقیناً جنگ کا خاتمہ کانفیڈریسی کی شکست کے ساتھ ہوا، اور پھر دوبارہ سے امریکہ متحد ہو گیا، یعنی کہ پورے امریکہ کی 34 اسٹیٹس تھیں، ان میں سے 11 ریاستوں نے کانفیڈریسی کو چن لیا تھا اور علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ ابتدائی 7 ریاستیں جنوبی کیرولینا، میسیسپی، فلوریڈا، الاباما، جارجیا، لوزانیا، ٹیکساس نے سب سے پہلے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور فروری 1861 میں کانفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ کی بنیاد رکھی۔ باقی 4 ریاستیں ورجینیا اور کینساس، نارتھ کیرولینا اور ٹینیسی نے جون 1861 کے درمیان جوائن کر لیا۔ کانفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ کا قیام دراصل علیحدہ ریاستوں کی ایک کانفرنس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ علیحدگی کا یہ جو اعلان کرنے والی ریاستیں تھیں، انہوں نے فروری 1861 میں مونٹگمری الاباما میں ایک کانفرنس کی، اور یہاں انہوں نے کانفیڈریٹ اسٹیٹ آف امریکہ جس کو CSA بھی کہا جاتا ہے اس کی بنیاد رکھی۔ ان ریاستوں نے اپنا ایک کانسٹیٹیوشن تیار کیا جو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کی ہی طرح تھا، لیکن اس میں غلامی کے حق میں ایک بہت مضبوط آرٹیکلز کو شامل کیا گیا۔ ابراہم لنکن کا انتخاب ہوتا ہے 1860۔ ابراہم لنکن کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، انہوں نے خود تعلیم حاصل کی، وہ ایک وکیل بنے، پھر سیاستدان بنے۔ لنکن نے ہمیشہ سلیوری کی مخالفت کی، وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ سب انسان برابر پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ امریکی اعلان آزادی میں بھی کہا گیا ہے۔ جب ابراہم لنکن 1860 کے پریزیڈنشل الیکشنز کے اندر الیکٹ ہوتے ہیں تو جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں انہوں نے ابراہم لنکن کے اس الیکشن کو ایک بہت بڑا خطرہ جانا۔ دوسری طرف جو ساؤدرن کیرولینا تھی، اس نے 1860 میں دسمبر کے مہینے میں سپریشن کا اعلان کر دیا، اور یوں لنکن کے انتخاب کے بعد ساؤدرن کیرولینا نے 20 دسمبر 1860 کو علیحدگی کا اعلان کیا۔ جب یہ ہوا تو کچھ اور ریاستوں نے بھی علیحدگی کا اعلان کیا۔ جیفرسن ڈیوس کا انتخاب 9 فروری 1861 کو جیفرسن ڈیوس کو کانفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ CSA کا انٹرم پریزیڈنٹ الیکٹ کر لیا گیا۔ ڈیوس ایک تجربہ کار سیاستدان تھا۔ بعد میں نومبر 1861 میں ہونے والے الیکشن میں باقاعدہ طور پر کانفیڈریسی کے آفیشل پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے۔ اب کانفیڈریسی کا مقصد کیا تھا؟ جیفرسن ڈیوس اور دیگر ساؤدرن لیڈروں نے کانفیڈریسی کا قیام اس لیے کیا تھا تاکہ غلامی کو برقرار رکھا جا سکے، اور اسی وجہ سے کانفیڈریٹ اسٹیٹس نے یونین
اسٹیٹس سے علیحدگی کا اعلان کیا، کیونکہ یہ واحد راستہ تھا جس کے ذریعے سے وہ سلیوری کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ تو ناردرن یعنی کہ جو اوپر کے حصے میں تھیں ریاستیں، اوپر کی جو اسٹیٹس تھیں وہ انڈسٹریلی زیادہ گرو کر گئی تھیں اور ان کے اندر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی، جبکہ نیچے کی جو ریاستیں تھیں جن کو ہم جو ہے وہ ساؤدرن اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں، وہ ایگریکلچر بیسڈ ان کی اکنامی تھی، وہ ایگریکلچر کے اوپر انحصار کرتی تھیں، اور اس وجہ سے ان کو غلامی جو ہے وہ سوٹ کرتی تھی۔ وہ غلامی کے حق میں اسی وجہ سے تھے کہ انہیں غلام چاہیے تھے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، جبکہ جو ناردرن اسٹیٹس تھیں انہیں ایسی کوئی چیز ضرورت نہیں تھی۔ ان کی جو انڈسٹریز تھیں ان کے اندر جو ملازم کام کرتے تھے وہ تنخواہوں پہ کام کرتے تھے، انہیں غلام نہیں چاہیے تھے۔ یہ بیسک کنٹروورسی تھی جو امریکہ کے اندر جو ہے وہ سول وار کا سبب بنی۔ اس کے علاوہ سوشل کانفلکٹس بھی تھے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کانفلکٹ تھا، سوشل کانفلکٹ ناردرن اسٹیٹس کے اندر شہری ترقی اور تعلیمی مواقع بہت زیادہ تھے، اپارچونیٹیز زیادہ تھیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اپارچونیٹیز ناردرن اسٹیٹس کے پاس زیادہ تھی، جبکہ ساؤدرن اسٹیٹس میں زیادہ تر آبادیاں رورل علاقوں میں رہتی تھیں اور وہاں پہ غلاموں کی بھی تعداد زیادہ تھی۔ مثلا نیو یارک اور میساچوسٹ جو ہیں وہ یہ ناردرن علاقے تھے، ناردرن اسٹیٹس تھیں جہاں پہ انڈسٹریز گرو کر رہی تھی، جبکہ جو ہے وہ ساؤدرن کیرولینا، جارجیا، یہ ساؤدرن اسٹیٹس تھیں جہاں پہ کہ ایگریکلچر اور سلیوری کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کیا جاتا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ امریکہ کی سول وار کے اندر یعنی کہ ناردرن اور ساؤدرن جو اسٹیٹس تھیں یہاں پہ الگ الگ حکومتیں تھیں اور یہاں کے پریزیڈنٹ بھی اس وقت الگ الگ تھے۔ جو ناردرن اسٹیٹ تھی جس کو ہم جو ہے فیڈرل اسٹیٹ بھی کہتے ہیں اور یہ یونین کہلاتا ہے، اس کے صدر جو تھے وہ ابراہم لنکن تھے، ان کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ ابراہم لنکن تھے، جبکہ جو ساؤدرن اسٹیٹس کا جو اتحاد تھا وہ وفاق سے علیحدگی کا اعلان کر چکا تھا اور اپنی کانفیڈریٹ حکومت قائم کی تھی۔ یعنی کہ جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں انہوں نے بالآخر فیڈریشن سے سپریشن کا اعلان کیا اور اپنی ایک کانفیڈریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کی جس کے صدر جیفرسن ڈیوس تھے۔ جب ساؤدرن اسٹیٹس نے علیحدگی کا اعلان کیا تو جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے علیحدگی کو غیر قانونی قرار دیا، کوشش کی کہ ریاستوں کو دوبارہ متحد کرے۔ یہی وجہ تھی کہ کانفلکٹ مزید کمپلیکیٹڈ ہو گیا اور یوں سول وار شروع ہو گئی۔ ناردرن اسٹیٹس تھیں جن کو ہم یونین کہہ رہے ہیں، بالآخر 1865 میں یہ جنگ جیت جاتی ہیں۔ یہ فتح اس وقت ہوتی ہے جب کانفیڈریٹ ساؤدرن اسٹیٹس تھیں، نیچے کی اسٹیٹس تھیں، ان کے جو کمانڈر تھے جنرل رابرٹ ایلی نے 9 اپریل 1865 کو اپومیٹکس کورٹ ہاؤس کے اندر یونین جنرل اولیسی ایس گرانٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ کے اثرات بہت گہرے تھے۔ سب سے پہلے تو اس میں سلیوری کی ایبولشمنٹ ہو گئی، غلامی کا خاتمہ ہوا۔ جنگ کے بعد 13ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے سلیوری کا امریکہ میں خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل چینجز آئیں اور جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں وہاں کی اب اکنامی اور سوشل اسٹائل کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں آئیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ امریکی فیڈریشن اس جنگ کے بعد ایک بہت ہی مضبوط فیڈریشن کے طور پہ ابھرا۔ فیڈرل جو گورنمنٹ تھی اس کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس جنگ میں تقریباً 6,20,000 سے زیادہ امریکی ہلاک ہو گئے اور بہت سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ بہرحال یونین کی فتح ہوئی اور اس نے امریکہ کو ایک مضبوط امریکہ اور متحدہ قوم کے طور پر لا کھڑا کیا۔ یونین کی فتح کے بعد جیفرسن ڈیوس کو 10 مئی 1865 کو گرفتار کیا گیا اور تقریباً 2 سال تک قید میں رکھا گیا۔ ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا اور ان پہ غداری کے الزامات عائد کیے گئے اور آخر کار 1867 میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ جیفرسن ڈیوس نے اپنی باقی زندگی اپنی یادداشتیں، اپنی میموائرز لکھنے میں صرف کی۔ اب ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا جیفرسن ڈیوس کو امریکی پریزیڈنٹ کے طور پر آفیشلی گنا جاتا ہے؟ جی نہیں، جیفرسن ڈیوس کو امریکی پریزیڈنٹ کے طور پر نہیں گنا جاتا۔ وہ کانفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جو ایک الگ اور ان ریکگنائزڈ گورنمنٹ تھی
جو کہ سول وار کے دوران میں ساؤدرن اسٹیٹس میں قائم رہی، جبکہ دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ تھی، دوسری طرف انٹرنیشنلی بھی کانفیڈریسی کو کبھی بھی آفیشلی ریکگنائز نہیں کیا گیا. اس لیے امریکہ کے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں اس کی لسٹ کے اندر جیفرسن ڈیوس کو شامل نہیں کیا جاتا. کیا سول وار کی ساری ذمہ داری یونین کے صدر ابراہم لنکن پہ آتی ہے، یا اس سے پہلے کے جتنے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی اس میں ذمہ دار رہے؟ تو دیکھتے ہیں جناب، امریکہ کی جو سول وار تھی اس کی ساری ذمہ داری صرف ابراہم لنکن پہ نہیں ڈالی جا سکتی. جنگ کے پیچھے کئی ڈیکیڈز کے سیاسی یعنی کہ پولیٹیکل، اکنومیکل اور سوشل کانفلکٹس شامل تھے. اس کی جڑیں امریکہ کی ابتدائی دنوں سے جڑی ہوئی. امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے کوشش کی مگر غلامی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. اس نے مستقبل کے اندر ایک نئے کانفلکٹ کی بنیاد رکھی. تھامس جیفرسن جو کہ 1801 سے 1809 تک امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے، جیفرسن نے لوئیزیانا کی خریداری کے ذریعے امریکہ کی باؤنڈریز تھی ان کو ایکسٹینڈ یا ایکسپینڈ کیا، جس سے نئے علاقوں میں بھی غلامی نے سر اٹھایا. جیمز بوکینن جو کہ 1857 سے لے کے 1861 تک امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے، بوکینن کے دور میں کانفلکٹ بہت زیادہ شدید ہو گئے. ان کے دور میں 1857 کا ڈریڈ اسکاٹ فیصلہ آیا جس نے سلیوری کی مخالفین کو انتہائی زیادہ مایوس کیا اور جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں ان کو مزید حوصلہ دیا. بوکینن ساؤدرن اسٹیٹس کی علیحدگی کو روکنے میں بھی ناکام رہے اور ان کے دور میں ساؤدرن اسٹیٹس نے علیحدگی کا عمل شروع کر دیا تھا. پھر میسوری کمپرومائز کا ایک ایونٹ ہے جو کہ 1820 کے اندر ہوتا ہے. میسوری کو غلام ریاست اور مین کو آزاد ریاست کے طور پر شامل کرنے کا معاہدہ، اس نے بھی عارضی طور پر ٹیمپرریلی ناردرن اور ساؤدرن اسٹیٹس کے درمیان توازن قائم کیا. کمپرومائز آف 1850، اس ایگریمنٹ کے تحت کیلیفورنیا کو آزاد ریاست کے طور پر شامل کیا گیا اور فیوگیٹو سلیو ایکٹ کیا گیا. اس معاہدے نے ناردرن اور ساؤدرن اسٹیٹس کے درمیان کانفلکٹ کو مزید ہوا دی. ابراہم لنکن کی آمد. ابراہم لنکن امریکہ کے 16ویں پریزیڈنٹ تھے اور 1861 سے 1865 تک یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے. ان کا جو پرسپیکٹو تھا سلیوری کے خلاف، اس کی وجہ سے جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں، ساؤدرن کیرولینیا سمیت کئی ساؤدرن اسٹیٹس نے سیپریشن کا یعنی کہ علیحدگی کا اعلان کر دیا. وہ امریکہ سے علیحدہ ہو گئی یہ ساری اسٹیٹس. ابراہم لنکن نے فیڈریشن کو برقرار رکھنے اور سلیوری کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی. ان کی قیادت میں یونین نے بہرحال اس جنگ کو بالآخر جیت لیا اور 1865 میں سول وار کا خاتمہ ہوا. یہ جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگوں میں سے ایک تھی. جنگ کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے لوگ الگ الگ لڑتے رہے. بعض اوقات ایک بھائی دوسری طرف تھا اور ایک بھائی دوسری طرف تھا. جنگ کے دوران کئی بڑی لڑائیاں ہوئیں جیسے کہ گیٹسبرگ، اینٹیمم اور شیلون، جہاں پہ ہزاروں لوگ مارے گئے. یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا جب لوگوں کو اپنے پیاروں کے خلاف لڑنا پڑا. امریکہ کی سول وار میں جو ہلاکتیں ہوئیں اس کا جو ایسٹیمیشن ہے وہ تقریباً 6,20,000 سے 7.5 لاکھ کے درمیان کا اندازہ ہے. یہ دونوں طرف کے فوجیوں کی ٹوٹل کاؤنٹ ہے جس کو ہم 6,20,000 سے 7.5 لاکھ کے درمیان کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ جو فوجی ہلاکتیں تھیں اس میں جو یونین کے فوجیوں کی ہلاکتیں تقریباً 3,60,000 کی تھیں اور جو کانفیڈریسی یعنی کہ ساؤدرن اسٹیٹس تھیں ان کے فوجیوں کی جو ہلاکتیں تھیں وہ تقریباً 2,60,000 کی تھیں. جنگ کے دوران لوگ بیماریوں سے، زخموں سے اور میڈیکل فیسلٹیز کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا جو ہے وہ کوئی وبا کے امراض، اس وقت وبا کے جو کی بیماریاں تھیں ان کے پھیل جانے سے، جیسے کہ ٹائیفائڈ ہے، ڈیسنٹری ہے، نمونیا، اس نے بھی بہت ساری جانیں لیں. ٹھیک ہے جی. سوشل ایفیکٹس کیا تھے؟ تو اس سول وار نے امریکہ کی ٹوٹل سوسائٹی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. غلامی کا خاتمہ ہو گیا. ساؤدرن اسٹیٹس کی جو پوری جو اکنامی تھی اور اس کا جو پورا سوشل سٹرکچر تھا وہ بالکل کنورٹ ہو گیا، بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا. انڈسٹریل ایفیکٹ کیا تھے اس کے؟ جنگ نے جو ہے وہ ساؤدرن اسٹیٹس کی جو اکنامی تھی اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا. پولیٹیکل ایفیکٹس یہ تھے کہ جنگ کے نتیجے میں جو فیڈریشن حکومت تھی وہ اب بہت زیادہ طاقتور ہو گئی تھی اور ریاستوں کے جو رائٹس کا پرابلم تھا وہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا تھا. بہرحال امریکہ ایک بہت مضبوط امریکہ بن کے جو ہے وہ ابھرا. تو یہ میری پریزنٹیشن تھی. آئی ہوپ کہ یہ پریزنٹیشن آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی. تھینک یو ویری مچ.